اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورۃ الزمر کی 40 اور 42 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام جانوں یعنی روحوں کو ان کے مرنے کے وقت کھینچ لیتے ہیں، اور جن جانوں کا ابھی مرنے کا وقت آیا نہیں ہے ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتے ہیں، پھر جن کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، بہت دھیان سے اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ انسان جب نیند میں سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر جب جاگنا ہوتا ہے، بیدار ہونا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھانی ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، اللہ روح نکال لیں گے، اور پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو جب انسان نیند میں سوتا ہے تو ہر روز اللہ انسان کی جان کو کھینچ لیتے ہیں، پھر جاگنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ سونے کی ترتیب سمجھو۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائنی کروٹ پر سو جاتے اور اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر کے دعا پڑھتے، اللہم بک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بک اموت و احیا۔ اے اللہ میری زندگی اور میری موت آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی مدد سے میری زندگی، آپ کی مدد سے میری موت، میری زندگی پر آپ کا قبضہ، میری موت پر بھی آپ کا قبضہ۔ حالانکہ آدمی سو رہا ہے لیکن سوتے وقت پر دعا پڑھتا ہے، اللہ میں مر رہا ہوں۔ پھر جب صبح میں سو کر کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے موت کے بعد ہم کو زندگی عطا فرمائی، اور قیامت کے دن اسی اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے۔
تو یہ دعا حضور اٹھتے وقت پڑھتے تھے۔ یہ دونوں دعا سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کی نیند ایک چھوٹی سی موت ہے، اس میں انسان کی روح نکل جاتی ہے، اور بیدار ہوتے وقت پر انسان کی روح پھر بدن کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری ایک بات سمجھو، ایک سانس ہے ہمارے بدن میں، سانس، نبض، سانس چلتی ہے، اسی سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اسی سے ہماری زندگی چلتی ہے۔ پھر جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو یہ روح نکل کے چلی جائے گی، تو سانس چلنا بند، نبض اور دھڑکن چلنا بند، کھانا کھانا پینا ہضم ہونا سب بند۔ ایک چھوٹی موت ہے نیند کی شکل میں، بڑی موت ہے دنیا کے آخری وقت میں۔ اور زیادہ سمجھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو روح بدن میں سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق، کانٹیکٹ، کنیکشن بدن کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے، کرنوں کے ذریعے سے باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ سیٹلائٹ اور ٹاور، اس کے ساتھ ہمارے موبائل کا جو تعلق ہے، موبائل فون کا، یہ کرن، شعاع، ویو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نیند کے وقت پر جب انسان کی روح نکل جاتی ہے نیند کے وقت پر، تو اس کا ایک خاص تعلق بدن کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے سے باقی رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ جیسے کہ یہ سورج لاکھوں میل دور ہے، لیکن وہاں سے اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں آتی ہے اور زمین کو گرم رکھتی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نیند کے اندر بھی روح نکلتی ہے، موت کے وقت بھی روح نکلتی ہے، لیکن نیند میں جو روح نکلتی ہے تو روح کا بدن سے کانٹیکٹ باقی رہتا ہے، اور موت کے وقت جو روح نکلتی ہے تو کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالی بدن سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، کنٹرول میں کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ اور ایک آسان انداز میں سمجھو، انسان کی روح جو بدن سے نکلتی ہے تو دو طریقے سے۔ نمبر ایک، ہماری باڈی سے، ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے جان نکل گئی، بالکل نکل گئی، باڈی کا اور روح کا تعلق ختم، کانٹیکٹ ختم، باہر بھی ختم، اندر بھی ختم۔ اب وہ روح باڈی کو کنٹرول بھی نہیں کرے گی، اسی کو موت کہتے ہیں۔ دوسری شکل، روح بدن سے نکل جاتی ہے نیند کے وقت پر، لیکن تعلق باقی ہوتا ہے روح کا بدن سے، اسی لیے وہ روح باڈی کو کنٹرول کرتی ہے،
باڈی کے باہر احساس رہتا ہے، اگرچہ وہ احساس بند جیسا ہو جاتا ہے، اسی لیے کوئی ذرا سا ہاتھ لگائے گا تو آدمی اٹھ جائے گا۔ تو دو طرح سے ہماری باڈی میں سے روح نکلتی ہے، ایک موت کے وقت پر جب نکلے گی تو سارا تعلق اور کانٹیکٹ ختم کر کے نکلے گی، ایک نیند کے وقت نکلتی ہے روح، لیکن باڈی کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ اور تعلق باقی رہتا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھو، ہر انسان کا ایک نفس ہے اور دوسری روح ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو نفس بدن سے نکل جاتا ہے اور روح بدن میں باقی رہتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو نفس بھی نکل جاتا ہے اور روح بھی نکل جاتی ہے۔ اور نفس سے مراد کیا ہے؟ سمجھنے کی طاقت، صحیح اور غلط، اچھے اور برے کو تمیز کرنے کی طاقت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث سمجھو، انسان کے اندر نفس بھی ہے اور روح بھی ہے، دونوں کے درمیان شعاع، کرنیں چمک کی طرح موجود ہے، حائل ہے، پردہ ہے۔ جیسے سورج کی شعاع ہوتی ہے، کرنیں ہوتی ہے، اس طریقے سے نفس اور روح کے درمیان سورج کی شعاعوں کی طرح ایک چمک ہے۔ انسان نفس کے ذریعے سمجھتا ہے، بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، سخت ہے، نرم ہے، تمیز ہے کہ یہ یوسف ہے، یہ نعیم ہے، یہ محمد ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ اور دوسری ہے روح، روح سے ہے زندگی، روح سے انسان کی ایکٹیویٹی، انسان کی حرکت۔ تو جب انسان مرتا ہے تو روح اور نفس دونوں چلے جاتے ہیں، اور نیند کے وقت پر صرف نفس نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان نیند میں عقل باقی نہیں رہتی، ادراک باقی نہیں رہتا، تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بات سمجھو، لیلۃ التعریس، ایک رات میں سفر میں، جہاد کے غزوے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے رکے، آنکھ نہیں کھلی فجر کے لیے، سورج نکلا تب آنکھ کھلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی قبض ارواحکم حین شاء وردها الیکم حین شاء، او کما قال۔ یہ بخاری نسائی شریف میں حدیث ہے، اللہ نے تمہاری روحوں کو کنٹرول میں لے لیا جب چاہا، اور روح کو باڈی میں واپس بھیج دیا جب اللہ نے چاہا۔ یہ اس رات میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سمجھو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی مبارک مجلس کے اندر فرمانے لگے، بہت اچھی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ سونے میں ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے خیال میں بھی نہیں ہوتی، یعنی خواب، مراد ہے خواب، کہ کچھ لوگ سوتے وقت پر ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے تصور میں، خیال میں، وچار میں بھی نہیں ہوتی۔
پھر جب جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو وہ چیز بالکل سامنے ہوتی ہے۔ ہمارے خواب کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ رات کے اندر سچے خواب آئے، رات میں جو دیکھا ایسا صبح میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خواب ایسے ہوتے ہیں، تو ان کا خواب ایسا صحیح اور وہ حقیقت ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں سے کسی چیز کو پکڑ لیا۔ اور بعض آدمی کا خواب کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اس کی وجہ بتلاتا ہوں، ریزن بتلاتا ہوں، کارن بتلاتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب یہ روحیں نیند میں اللہ کے قریب آسمان پر ہوتی ہے تو وہاں جا کر جو دیکھتی ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ پھر جب جاگنے کا وقت آتا ہے تو وہ روح ریٹرن آتی ہے، واپس آتی ہے باڈی کی طرف۔ تو جب آسمان سے روح ریٹرن آتی ہے تو راستے میں شیطان ملتے ہیں، تو شیطان ان سے جھوٹی باتیں کہتے ہیں، بے حقیقت بات کہتے ہیں، اور وہ جھوٹا خواب ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ علی نے کتنی اچھی سمجھداری کی بات مجھے سمجھا دی۔ پھر ایک بار خلاصہ سمجھو، انسان میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 زندگی، نمبر 2 روح، نمبر 3 نفس۔ جب انسان سو جاتا ہے تو بدن میں سے نفس نکل جاتا ہے، مگر نفس کی شعاع کرن بدن کی طرف پڑتی رہتی ہے، جیسے کہ سورج کی شعاع زمین پر پڑتی ہے۔ اسی نفس کی وجہ سے انسان خواب دیکھتا ہے، گویا کہ خواب میں وہ دوسری دنیا میں ہوتا ہے، دوسری زمین میں ہوتا ہے، اور اس وقت حیات، زندگی اور روح دونوں بدن میں ہوتی ہے، الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب انسان جاگنے کا وقت آتا ہے تو نفس جلدی جلدی ایک دم فاسٹ بدن کی طرف آ جاتا ہے، اور جس انسان کو اللہ نیند میں موت دینا چاہتے ہیں تو جو نفس بدن سے نکل کر کے آسمانوں پر گیا ہے، اللہ اس کو وہاں روک لیتے ہیں، روح کو بھی وہاں بلا لیتے ہیں، تو پھر وہ انسان نیند کے اندر مر جاتا ہے، نیند میں انسان کی موت آ جاتی ہے۔ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جو لوگ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ روح کا باڈی سے تعلق کیسے ہوا، کیسا ہوا، کس طریقے سے ہوا، پھر نیند میں تعلق الگ ہو جاتا ہے، موت کے وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کو موت آئے گی، بدن فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں انسان غور کرتا ہے تو اللہ کی قدرت اس کی سمجھ کے اندر آتی ہے۔ یاد رکھو، جتنی دنیا میں زندگی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نیند سے اٹھنے کے وقت انسان کے نفس کو بدن میں بھیجتے ہیں، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ کی قدرت میں غور کرو، نفس ہے، روح ہے، زندگی ہے، خواب ہے، موت ہے، اور اللہ کی قدرت میں غور کر کے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور دنیا میں نیک سے نیک اعمال کرو تاکہ وہ آخرت میں کام آوے۔
اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔